السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، محترم و معزز ناظرین و سامعین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں اور ان کا دل و جان سے ادب و احترام کریں۔ یہ ہمارے دین کا ہم سے مطالبہ بھی ہے اور ہمارے ایمان کا ایک لازمی اور اہم تقاضا بھی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک مخصوص طبقہ ایسا موجود ہے کہ جن کا شیوہ ہی یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر لعنت ملامت کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور جانثاروں کو گالیاں دینا، ان پر تبرہ بازی کرنا، یہ ان کا شیوہ ہے۔ اس مخصوص طبقے کا گویا کہ طریقہ اور انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بہتان بازی، الزام تراشی، ان پر لعن طعن کرنے کے لیے، ان کو گالیاں دینے کے لیے یہ لوگ مختلف قسم کے بہانے تلاش بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے تراشتے بھی ہیں، تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخی کی جا سکے۔ حتیٰ کہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے مقام اور مرتبے کے اوپر اور ان کی شان کی عظمت پر امت کا اتفاق ہے، ان کو بھی بدنام کرنے کے لیے اور اسی طرح سے ان پر طعن و تشنیع کرنے کے لیے اس مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وقتاً فوقتاً الزام تراشی اور بہتان بازی کے قبیح جرم کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی طعن و تشنیع سے اور اسی طرح سے ان کی لعنت ملامت سے اس امت کی افضل ترین شخصیت اور اس امت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ ان کے اوپر بھی لعن طعن کرنے کے لیے، لعنت ملامت کرنے کے لیے، تبرہ بازی کے لیے، گالیاں دینے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے اس طبقے کی طرف سے تراشے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی فضیلت اور عظمت کا اقرار امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے منبر پر اس طرح سے دیا کرتے تھے
آپ فرماتے تھے خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین لوگ ابو بکر اور پھر عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے افضل هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ حضرت علی فرماتے تھے کوفہ کے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر ان کی افضلیت کا اور ان کے مقام و مرتبے کا اعلان کیا کرتے تھے کہ اس امت کے افضل ترین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات ماضی میں بھی لگائے جاتے رہے اور حال میں بھی لگائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق کھایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہتان ان پر اس مخصوص طبقے کے لوگوں کی طرف سے ماضی میں بھی باندھا جاتا رہا اور حال میں، زمانہ حال میں بھی اس طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض کا اظہار کرنے کے لیے اس چیز کو دہراتے ہیں، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کا نعوذ باللہ من ذالک حق کھایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے تقریباً پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر ٹی وی پروگرام چل رہا تھا۔ اس کے اندر ایک بدبخت عورت نے، جب کرپشن کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس نے یہ کہا تھا اور سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی کہ سب سے پہلے کرپشن کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ان کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ شاید گزشتہ ہفتے کی بات ہے، کہ ایک شیعہ ذاکر حامد رضا سلطانی جس کا نام ہے، اس نے ایک مجلس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو واضح طور پر گالیاں دیتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک ڈاکو کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان لوگوں کی گستاخیاں اور اسی طرح سے بے ادبیاں اس امت کے افضل ترین شخص کے بارے میں یہ زمانہ ماضی میں بھی ہوتی رہیں، اور اب بھی یہ لوگ اپنے اس شیوے کے اوپر برقرار ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق کھایا تھا، جیسا کہ یہ لوگ بہتان باندھتے ہیں اور صدیق اکبر پر الزام تراشی کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس حق کے کھانے کا الزام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لگایا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے ان لوگوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق پر یہ الزام لگایا جاتا ہے یا اعتراض کیا جاتا ہے یا بہتان باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو جائیداد میں حصہ بنتا تھا، اللہ کے رسول ان کے والد کی جائیداد میں جو حصہ بنتا تھا، جو باغ فتح آپ کا خیبر کا حصہ یا دیگر جو آپ کا مال تھا، اس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ تو یہ وہ حق ہے کہ جس کے کھانے کا الزام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور جائیداد میں سے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال چھوڑا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق کا حصہ تھا۔ فدق یہ خیبر کی طرف مدینہ سے 2 یا 3 دن کے فاصلے پر، مسافت پر ایک بستی تھی، علاقہ تھا، جس کو مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے فتح کیا تھا۔ اس میں سے جو آپ نے چھوڑا، یا آپ کا جو غزوہ خیبر میں سے حصہ تھا اس میں سے، یا جو آپ کا مدینے کے اندر صدقہ تھا، مختلف صدقات کر رکھے تھے، اس میں سے وہ اپنا حصہ بطور وراثت مانگنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں یہ جو فدق کی زمین ہے یا باغ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر کی جنگ میں سے جو حصہ تھا، یا جو آپ کا دیگر صدقہ ہے مدینہ کے اندر، اس کے بارے میں بالکل وہی معاملہ اختیار کروں گا، اسی چیز پر عمل کروں گا جس چیز پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے۔ یہ پہلی وجہ تھی، غور کرتے جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس معاملے کے بارے میں، اس مال کے بارے میں آپ کا کیا تصرف تھا؟ دیکھیں، یہ جو فدق کا باغ تھا، یہ فدق کا جو علاقہ تھا، یہ مسلمانوں کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا، اور جو علاقہ، جو مال بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6، آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مال فے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر مال فے کہاں کہاں پر خرچ ہوگا اس کی تفصیل خود بیان فرما دی ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربیٰ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بستی والوں میں سے بغیر لڑائی کے عطا کر دیا ہے، تو وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ولذی القربیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، یعنی آپ کے اہل بیت کے لیے، اور اسی طرح سے جو یتیم مسکین ہیں ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تفصیل سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر بتا دی۔ تو ظاہر بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پیروی کرنے والے، وحی کی اتباع کرنے والے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی صورت میں ہاتھ آنے والے مال فے کا یا دیگر جو مال فے تھے ان کا مصرف بیان کر دیا کہ کہاں کہاں ان کو خرچ کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قرآن کی پیروی کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اسے انہی جگہوں پر خرچ کیا کرتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اور ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ اور اگر احادیث کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فدق سے آنے والی آمدنی، یا جو آپ کا حصہ تھا خیبر میں سے 5واں حصہ مال غنیمت، اس مال کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے بعد لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 10واں پارہ سورہ انفال کی یہ آیات، 10ویں پارے کی پہلی آیات، اللہ نے مال غنیمت کے بارے میں یہ بتا دیا تفصیل پوری۔ اس کے 5 حصے ہوں گے، اور 5واں حصہ کس کے لیے ہوگا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، آگے پوری اس کی تفصیل ہے۔ مال غنیمت کے 5 حصے، 4 حصے لڑائی کے اندر شریک مجاہدین کے اندر تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے۔ تو یہ تھا خیبر کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، خمس، 5واں حصہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو باغ فدق جو مال فے تھا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خیبر میں سے 5واں حصہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں خرچ کرتے تھے؟ قرآن کے اندر اللہ نے بتا دیا، ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو بیویاں تھیں، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں کا یا آپ کے جو اہل بیت تھے ان کے سال کا پورا خرچہ اسی سے آنے والی آمدنی سے دیا کرتے تھے۔ فدق سے آنے والی آمدنی، وہاں پر باغات کھیتیاں تھیں، اور اسی طرح سے خیبر کے اندر بھی باغات تھے، کھیتیاں تھیں، تو اس سے جو آمدنی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو آپ کے زیر کفالت لوگ تھے، آپ کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات وغیرہ، ان کا پورے سال کا خرچہ اس میں سے دیا کرتے تھے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ جو مال ہے، یعنی میرا چھوڑا ہوا جو مال ہے، یہ آل محمد کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت کے دیگر جو افراد ہیں ان کے لیے ہے۔ فرمایا اس میں سے وہ کھائیں گے، یعنی اس میں سے اپنے اخراجات وغیرہ حسب ضرورت وہ لیں گے، اخراجات کو پورا کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی سخت ضرورت پیش آ جاتی ہے، مثلا کوئی نقصان ہو گیا، یا اس کے علاوہ انسان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں، بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کی بنیادی ضرورت پیش آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخت ضرورت کی حالت میں میرے جو آل ہیں، اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی مدد اس مال میں سے کی جائے گی۔ اور تیسری چیز، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آل کے جو مہمان ہیں وہ بھی اس میں سے کھائیں گے، یعنی اہل بیت کے جو مہمان ہوں گے ان کی مہمان نوازی بھی اس مال میں سے کی جائے گی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا تھا، وہ مال فے کی شکل میں ہو جیسے باغ فدق تھا، یا اسی طرح سے مال غنیمت کا 5واں حصہ جیسا کہ غزوہ خیبر کا حصہ تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سے بچ جائے گا، زائد ہوگا، وہ مسلمانوں پر لوٹایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بیت المال میں یا دیگر جو ضرورت مند مسلمان ہیں ان کے اوپر لوٹایا جائے گا، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف احادیث کو اگر دیکھا جائے، ان پر غور کیا جائے، تو یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ فدق سے آنے والی آمدنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ خیبر میں سے 5واں حصہ تھا، اس میں سے آنے والی جو آمدنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر والوں کے سال کے خرچے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کوئی سخت ضرورت پیش آ جاتی، اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا، ان کے مہمان، ان کی مہمان نوازی اس میں سے کی جائے گی، اور پھر باقی جو مال ہوگا وہ مسلمانوں کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی بیت المال کے اندر اس کو جمع کرا دیا جائے گا، اور اس میں سے باقی جو ضرورت مند مسلمان ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق لیں گے، اور خلیفۃ المسلمین جیسے جیسے کسی کو ضرورت ہوگی، جیسے جو حقدار ہوگا اس کو وہ دے گا، اس کے اندر تقسیم کرے گا۔ تو یہ تقسیم ہوا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مال کی، اور اس طرح سے اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ اور یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا تھا، کہا تھا کہ اللہ کی قسم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کے بارے میں جو عمل کرتے تھے میں وہی عمل کروں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، میں اس سے ہٹ گیا، تو میں کہیں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ تو یہ وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مال کو بطور وراثت اور جائیداد کے سمجھتی تھیں اور اس میں سے حصہ مانگنے آئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اس کے اوپر اس طرح سے عمل کیا تھا، ان جگہوں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں بھی اس مال کو انہی جگہوں پر خرچ کروں گا
جن جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا ارادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حق کو کھانے کا تھا یا حق کو دبانے کا تھا، یا اسی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک ان کی نیت کے اندر کوئی فرق تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ ایک صحیح بخاری کے ایک تفصیلی حدیث کے اندر، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے وہ، 3094 نمبر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں کتاب فرد الخمس اور حدیث نمبر 3094 پوری تفصیل موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما ان دونوں کو ایک موقع پر، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مال تھا، فدق خیبر کا آپ کا حصہ، اور اسی طرح سے بنو نذیر میں سے جو آپ کو مال ملا تھا اس میں بھی بغیر لڑائی کے مال ہاتھ آیا تھا، اور اسی طرح سے آپ کا جو مدینے کے اندر صدقہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب حضرت علی کو، حضرت عباس کو اس کی سربراہی دینا چاہی، اس کے انتظامات کی نگرانی ان کے ہاتھ میں دینا چاہی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہی بات کی تھی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں اس شرط کے اوپر تمہیں اس کی نگرانی اور سربراہی ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم اس تمام مال کے اندر وہی عمل کرو گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے تھے، ابو بکر اپنی زندگی میں کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو عمل میں اس مال کے معاملے میں اپنی خلافت کے ابتدائی ایام کے اندر کرتا رہا تمہیں دینے سے پہلے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم وہی عمل کریں گے جو اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کرتے تھے اور ابو بکر اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مال کو ان جگہوں پر خرچ کرنے میں سچے بھی تھے، اور اسی طرح سے بھلائی کے اوپر تھے، خیر کے اوپر تھے، اور اسی طرح سے تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ اور ان تمام چیزوں کا اقرار حضرت علی نے بھی کیا اور حضرت عباس نے بھی کیا رضی اللہ عنہ۔ تو اگر واقعی ایسا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من ذالک غاصب تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق لوٹا تھا نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح سے ڈاکہ ڈالا تھا ان کے حق کے اوپر، تو حضرت علی اور حضرت عباس یہ بات کیوں کرتے؟ وہ تو ان کے حق کے اوپر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور خود حضرت عمر سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم وہی عمل کریں گے، یعنی انہی جگہوں پر اس کو خرچ کریں گے جن جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو محترم و معزز ناظرین، پہلی وجہ یہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے رضی اللہ عنہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عباس اور علی کو اس کی ذمہ داری دی اس مال کی، تو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما اس کو انہی جگہوں پر خرچ کرتے رہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ وراثت میں سے سیدہ فاطمہ کا حق تھا رضی اللہ عنہا، تو ان کو چاہیے تھا اس کو بطور وراثت تقسیم کر دیتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا، جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ حق کے اوپر مبنی تھا، اور حق پر مبنی کیوں نہ ہوتا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا اور اس سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فدق میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیبر میں سے حصہ تھا یا دیگر جو آپ مال چھوڑ کر گئے تھے، اس میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی تھی بطور وراثت اور بطور جائیداد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے انا معاشر الانبیاء لا نورث، بے شک ہم نبیوں کی جماعت کی وراثت نہیں ہوتی ہے، جائیداد نہیں ہوتی ہے۔ ما ترکنا فهو صدقہ، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں
یعنی جو مال بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو نبیوں کی وراثت اور جائیداد نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، اور انہوں نے یہ فرمان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سنایا. اور یہ فرمان اللہ کے رسول کی حدیث صرف ابوبکر صدیق یا ان کی بیٹی سیدہ عائشہ نے روایت نہیں کی ہے، جیسا کہ اس مخصوص طبقے کے لوگ حضرت عائشہ پر اور حضرت ابوبکر پر الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے اپنی طرف سے حدیث گھڑ لی، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک تفصیلی روایت کے اندر حضرت طلحہ اور اسی طرح سے حضرت سعید بن زید تھے غالباً، اور اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ عنہ، یہ ان جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، 4 صحابہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام کے سامنے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ بھی تھے، ان کا بھی نام ملتا ہے. تو صحابہ کرام یہ ان کا ایک مجموعہ تھا، گروہ تھا. ان کے سامنے حضرت عمر نے ان سے پوچھا کیا تم نے سنا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت نہیں ہوتی ہے، ہمارا مال بطور جائیداد تقسیم نہیں ہوتا ہے. کیا تم نے سنا تھا؟ سب نے یہی کہا ہم نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تھی، فرمان سنا تھا. تو حضرت عمر کی گواہی بھی آ گئی، اور دیگر صحابہ 3 عشرہ مبشرہ، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کی گواہی بھی آ گئی. جب ان کی گواہی حضرت عمر نے لے لی، اسی حدیث کے اندر ہے حضرت عمر حضرت علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ نے بھی سنا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور ہماری وراثت اور جائیداد نہیں ہوتی؟ حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. تو اب یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر نے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ نے اس حدیث کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہ خود شیعہ کی معتبر کتابیں، ان کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اب جب بعض لوگ، پہلی بات تو یہ بعض لوگوں نے کہا حدیث جھوٹی ہے، جب یہ ان کا یعنی حربہ کامیاب نہیں ہوا تو کچھ نے کہا جی یہ جو ہے نا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان داود کے وارث بنے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. کہا جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے نا، جن کا کام ہی صحابہ کو گالیاں دینا ہے، ان کو حضرت فاطمہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حق ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل میں ان کا جو مقصد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنا اور ان کے اوپر بہتان باندھنا، یہ ان کا اصل مقصد ہے. بس یہ تو قدرتی ان کو بہانہ مل گیا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو وہ اور بہانہ بنا لیتے. اصل مقصد یہ ہے. تو جب یہ بات نہ بنی، کہا جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی صحیح فرمان، صحیح حدیث جو آپ سے ثابت ہو جائے، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، اور دونوں وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کا آپس کے اندر ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. وحی کی مخالفت نہیں کر سکتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہو، اللہ کے رسول کچھ اور فرما رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول اپنے رب کی مخالفت کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر جو وراثت کا ذکر ہے قرآن کے اندر، سلیمان داود کے وارث بنے. حضرت زکریا نے دعا کی تھی وارث کی، میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے. اس سے وہ وراثت مراد نہیں ہے، یہ مال و جائیداد کی وراثت مراد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اپنی حدیث کے اندر کہ نبیوں کی وراثت کیا ہوتی تھی، انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی تفصیلی حدیث ہے علم اور اس کے حصول کی شان کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،
اور نبی اپنی وراثت کے اندر نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم چھوڑتے ہیں. دنیا کا مال، دنیا کی جائیدادیں نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول پھر نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی اپنی جائیداد کے اندر کیا چھوڑتے ہیں؟ فرمایا انما ورث العلم. نبی اپنی وراثت کے اندر دین کا علم چھوڑتے ہیں، شریعت کا علم چھوڑتے ہیں. اب ان لوگوں کو قرآن کی یہ آیتیں زیادہ سمجھ آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ قرآن کو جانتے تھے؟ یقیناً اللہ کے رسول قرآن کو زیادہ جانتے تھے. اس لیے بعض لوگوں کا بڑی چالاکی کے ساتھ ان آیتوں کا حوالہ دے کر دیکھو جی قرآن کہتا ہے نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، حدیث کے اندر کیسے آگے وراثت نہیں ہوتی ہے؟ بھائی اس وراثت سے مراد دین کی وراثت ہے، علم کی وراثت ہے، شریعت کی وراثت ہے. جو کتاب جو شریعت اللہ نے پیغمبر پر اتاری ہوتی تھی اس کی وراثت مراد ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا نبیوں کی جائیداد درہم دینار دنیا کا مال نہیں ہوتا ہے. ان کی جائیداد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کا علم، شریعت کا علم ہوتا ہے. اب جب یہاں سے بھی بات نہ بنی تو بعض لوگوں نے پھر ایک اور چکر کھایا، پلٹا کھایا، کہا جی اس حدیث کا وہ معنی ہے ہی نہیں، اس کا معنی بگاڑنے کی کوشش کی. تو بہرحال یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں کے اندر اور خود اہل تشریح کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے یہ فرمان موجود تھا. اسی وجہ سے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور جائیداد اور وراثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہ دیا. کیونکہ جب اللہ کے رسول کا خود فرمان تھا کہ ہماری وراثت ہوتی نہیں ہے، ہماری جائیداد ہوتی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کی اور اس کو ان میں سے حصہ نہیں دیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی جب نبی کی بیٹی آ گئی تھی تو دینا چاہیے تھا. ایک طرف ایک شخصیت ہے، بڑی محترم ہے، ان کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے فرامین کو مقدم کیا جائے گا. آپ کی اطاعت پہلے ہے اور اسی طرح سے آپ کے فرامین سب سے پہلے ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے مطالبے پر یہ بطور وراثت اور جائیداد مال نہیں دیا. یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہوتا تھا آپ کے گھر والوں پر اس مال میں سے خرچ کیا جاتا تھا. آپ اہل بیت ہیں، آپ کے اوپر بھی خرچ ہوگا جیسے اللہ کے رسول خرچ کرتے تھے، یعنی آپ کی کفالت ہوتی رہے گی. یہ نہیں کیا تھا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی وہ حق مار لیا تھا. حق مارنا تو تب ہوتا نا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مال اپنے قبضے میں لے لیتے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے مال کو غصب تب کیا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، مال پر ڈاکہ تب ڈالا ہوتا جب وہ اپنے قبضے کے اندر لے لیتے، پورا مال اپنے اوپر اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے. جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال فدق، باغ فدق کی آمدنی میں سے، خیبر کا جو 5واں حصہ تھا اس میں سے، اللہ کے رسول کا دوسرا جو مال تھا اس میں سے، اس کی آمدنی میں سے ایک ڈھیلا اور ایک ذرہ بھی اپنی ذات کے اوپر یا اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. ڈاکہ ڈالنا تو تب ہوتا نا. تو حضرت ابو بکر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بطور وراثت جائیداد آپ کو یہ مال میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ کا حصہ اس میں سے نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہماری وراثت ہوتی نہیں. باقی رہا معاملہ، اللہ کے رسول جیسے خرچ کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت کرتے تھے آپ لوگوں کی، تو میں بھی ویسے ہی آپ کی کفالت کرتا رہوں گا. تو اگر یہ بات صحیح نہیں تھی کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، جائیداد نہیں ہوتی، جو چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے تھی. کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوتی تو وہ اس طرح سے تقسیم ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا 8واں حصہ بنتا تھا، حضرت فاطمہ کا آدھا حصہ بنتا تھا، باقی جو بچنے والا مال تھا حضرت عباس آپ کے چچا تھے ان کا بنتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اس مال کی حقدار تھیں اگر وراثت ہوتا تو، اور اسی طرح سے حضرت عباس آپ کے چچا بھی اس مال کے حقدار تھے، بقیہ مال کے ان کا حصہ بنتا تھا تو وہ بھی اس کے اندر حقدار تھے، تو ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے تھا. اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو غصب کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر ڈاکہ ڈالا تھا، تو خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غاصب، ظالم، ڈاکو
کہا ہو، گالیاں دی ہوں، دلوائی ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اور ان کے شوہر خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو غاصب اور ظالم کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ بلکہ آپ سن چکے ہیں صحیح بخاری کی تفصیلی روایت کی روشنی میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عباس نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کی تائید کی تھی، اور یہ عہد کیا تھا کہ ہم بھی اس باغ کی آمدنی کے بارے میں وہی عمل کریں گے جو اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بدبخت آج کل یہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یہ زمانہ ماضی کے اندر بھی کہتے آئے ہیں، اگر وہ غاصب تھے، نعوذ باللہ من ذالک ظالم تھے، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا حق کھایا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو کم از کم یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ حضرت عباس کو تو ابو بکر صدیق کے فیصلے کی تائید نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ ان کے حق کے اوپر ہونے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سارے کا سارا اصل میں دھوکہ ہے اور ہیلا سازی ہے۔ نام لیا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حق کا، اصل ٹارگٹ کون ہے؟ صدیق اکبر کی شخصیت اور ذات ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر بہتان بازی، ان کو گالیاں دینا، ان کے اوپر تبرہ بازی کرنا، ان کے اوپر لعنت ملامت کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر غصب کیا تھا تو غصب تو تب ہوتا نا کہ جب اپنی تحویل میں لے لیتے، اور اسی طرح سے اپنی بیٹی عائشہ اسما کو دے دیتے رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹیوں کے نام کر دیتے، نبی کی بیٹی کو تو نہیں دیا، ٹھیک ہے جی غصب ہو گیا، اپنی بیٹیوں کے نام کر دیتے، اپنے بیٹے ابو عبد الرحمن کے نام کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایسی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ کس طرح کا غصب تھا؟ باغ فتح کی آمدنی غصب کی ابو بکر صدیق نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیبر سے آنے والی آمدنی، دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال تھے اس میں سے آنے والی آمدنی، کس طرح کی غصب کی؟ ابو بکر غاصب بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں، اور خرچ بھی کس پر کر رہے ہیں؟ اہل بیت کے اوپر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر خرچ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے خرچے دے رہے ہیں اسی مال میں سے، اہل بیت پر خرچ کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت علی کی، حسنین کی کفالت کر رہے ہیں اسی مال میں سے۔ تو یہ کس طرح کا ڈاکہ تھا؟ ڈاکہ بھی ڈالا اور خرچ بھی انہیں کے اوپر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر ایک ڈھیلا تک بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پروپیگنڈے کو سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سے اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو حضرت فاطمہ کے حق سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، انہیں بہانا چاہیے، موقع چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی یا دیگر صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کا، اور جب ان کو موقع ملتا ہے یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کا حق کھایا، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے نبی کی بیٹی کا حق نہیں کھایا ہے، بلکہ ان کا جو حق بنتا تھا وہ ان کی کفالت کرتے رہے، ان کے سربراہ بن کر ان کے اوپر خرچ کرتے رہے، اور اسی طرح سے اس آمدنی میں سے ان کے اخراجات پورے کرتے رہے، کوئی حق نہیں کھایا ہے۔ اور کس ابو بکر کے بارے میں کہا جا رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے حق کھایا اور اسی طرح سے مال کو جو ہے نا غصب کیا اور اسی طرح سے ڈاکہ ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک؟ وہ ابو بکر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کے احسان میرے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جان اور مال کے لحاظ سے اگر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے میرے اوپر تو ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ۔ ان کو مال کا لالچ ہوگا، جنہوں نے اپنی پائی اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے اوپر 40,000 خرچ کیا، 40,000۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی 40,000 درہم یا دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابو بکر صدیق نے خرچ کیا، اور خرچ کرنا بھی چاہیے تھا، ایمان کا تقاضا یہی تھا۔ تو اس ابو بکر کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، ایک مرتبہ جب حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صدقے کا حکم دیا، اور جیسا کہ یہ مشہور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے
گھر کا آدھا سامان اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، اپنا آدھا مال اکٹھا کیا، دل میں سوچا کہ آج ابو بکر سے میں آگے نکل جاؤں گا، آج ابو بکر سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ لا کر پیش کیا، اللہ کے رسول نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ہی گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آدھا گھر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہتے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابو بکر آئے تو سارے گھر کا سامان اور پورا مال اٹھا کر لیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس شخصیت کے اوپر حق کھانے کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنا تن من دھن، اپنی جان اور اسی طرح سے اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان کر دیا، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے جی جناب وہ سیدہ فاطمہ کا حق کھایا اور اسی طرح سے ظلم کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ ساتھ دیا، 23 سال کا عرصہ ساتھ دیا، اور اس پورے 23 سال کے عرصے کے اندر اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، جیسے بھی ہو سکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے اوپر الزام دیا جائے کہ ان کو جناب انہوں نے حق کو غصب کر لیا، حق کو کھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بار بار جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اصل بات یہی ہے کہ ان لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، خاص طور پر جو یہ جلیل القدر صحابہ ہیں، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ تین جو خلفائے راشدین ہیں، پہلے تین خلفاء، ان کے اوپر زبان درازی کا ان کو موقع چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور کل کی مجلس میں ہماری بات ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے سابقین اولین میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بھی سب سے اونچا دیا ہے، اور تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اس کی گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر کے اوپر دیا کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس کسی ایسے شخص کو لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت دے گا، میرے بارے میں کہے گا کہ میں علی ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اسے 80 کوڑے لگا کر تہمت کی سزا دوں گا۔ یہ حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس شخص کے بارے میں پروپیگنڈا اور اس قسم کی باتیں، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں زبان درازی، اور اسی طرح سے ان کو گالیاں دینا، اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ جو بھی مومن ہے، مسلمان ہے، وہ تمام صحابہ کرام کی عزت کرتا ہے، تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت، ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے ان کا ادب و احترام بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔